السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ورسک روڈ پر نجی اسکول کے قریب دھماکہ، بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ دھماکے میں 4 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کے بعد اب نواز شریف لاڈلا بن چکا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ عوام لاڈلوں کو نہیں، اپنے منتخب نمائندوں کو پسند کرتے ہیں۔ عام انتخابات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی اور تاحیہ چیئرمین عمران خان ہی رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی تاحیہ چیئرمین ہیں اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ایم کیو ایم وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، حلقہ بندیوں پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کے نیچے ٹیم کمپرومائزڈ ہے۔ انتخابات کا جانبدارانہ ہونا بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس خوشگوار یادوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ عالمی اردو کانفرنس میں 200 سے زائد مقررین نے شرکت کی۔ تہذیب و ثقافت، فنون و لطیفہ اور شعر و ادب کے نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پشاور میں ورسک روڈ پر نجی بینک اور اسکول کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں سڑک کنارے دھماکے میں 3 راہگیر بچے زخمی ہو گئے۔ ورسک بابو گھڑی میں روڈ پر دھماکہ ہوا، جس کی زد میں آ کر 3 راہ چلتے بچے زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکہ سڑک کنارے نصب بارودی مواد کا لگتا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع کو محفوظ کر کے شواہد حاصل کرنا شروع کر دیے اور دھماکے سے متعلق مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا جو جائے وقوع کی سرچنگ کر رہا ہے۔ پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے زخمی بچوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے قریبی بلڈنگ کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ایس پی ورسک ارشد خان کے مطابق دھماکہ آج صبح 9:10 پر ہوا۔ یہ IED بلاسٹ تھا۔ دھماکے میں 4 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے۔ ٹارگٹ کون تھا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی ورسک محمد ارشد خان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمت واقعہ 9:10 پر پیش آیا۔ دھماکے کی نوعیت سے متعلق BDU کی رپورٹ پر مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ID بلاسٹ ہوا ہے اور دھماکے میں 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا۔ دھماکے میں کون ٹارگٹ تھا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ شرکا سے اظہار خیال کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ عمران خان کے بعد اب نواز شریف لاڈلا بن چکا ہے۔ عوام لاڈلوں کو نہیں، اپنے منتخب نمائندوں کو پسند کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ریڈ کارپیٹ لاڈلوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم نے کسی اور کے نہیں بلکہ عوام کے دل جیتنے ہیں۔ عام انتخابات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا ہے،
لاہور اور پنجاب کے ہر حلقے میں اچھے امیدوار لانے ہیں اور الیکشن جیت کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت امیدواروں کا بھرپور ساتھ دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے 9 ڈویژن میں کنونشن سے خطاب کریں گے۔ دوران اجلاس سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو الیکشن میں ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے نامزد کیا گیا اور طے پایا کہ وہ صوبائی اور ضلعی عہدیداران کے ساتھ مل کر انٹرویو کریں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل نے آصف زرداری کو امیدواروں کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے اضلاع میں امیدواروں کی پوزیشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی صدر شمینہ خالد گھرکی نے بھی اپنے قومی حلقہ سمیت لاہور کی تازہ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی اے تاحیات چیئرمین ہیں اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب اور پٹیشنر خالد محمود ایڈوکیٹ بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ وکیل شعیب شاہین نے کمیشن کو بتایا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے، اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چلا لیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمین کے خلاف بھی پٹیشن دائر کریں۔ خالد محمود نے استدعا کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں اور وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخاب لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی اے تاحیات چیئرمین ہیں اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی ملک بھر میں پرامن سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی ورکرز کنونشن کے انعقاد کی منظوری دی اور کنونشن کے انعقاد کا سلسلہ جلد شروع کرنے کے لیے تنظیمی ذمہ داران کو منصوبہ بندی اور تیاریوں کی ہدایت جاری کر دی۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ تقسیم ہو چکا، صرف اعلان باقی ہے۔ سندھ میں نگراں حکومت کم اور پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ تقسیم ہو چکا، صرف اعلان باقی ہے۔ سندھ میں نگراں حکومت کم اور پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے۔ پیسہ بولتا ہے اور بول رہا ہے۔ اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں اور لیول پلینگ فیلڈ پر تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے۔ حلقہ بندیوں سے متعلق خدشات، اعتراضات اور ان کے ازالے کے لیے متحدہ کا وفد الیکشن کمیشن پہنچا۔ فاروق ستار، خالد مقبول، جاوید حنیف اور عبدالحفیظ پر مشتمل وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ ایم کیو ایم نے چیف الیکشن کمشنر سے ہونے والی ملاقات میں کراچی اور اندرون سندھ میں کی گئی حلقہ بندیوں سے متعلق متعدد اعتراضات اٹھائے تھے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کیماڑی، ملیر اور کورنگی میں کی گئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کو حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور میرپور خاص میں ہونے والی حلقہ بندیوں پر بھی اعتراضات ہیں۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سے بڑی امید ہے لیکن یقین نہیں آ رہا۔ سکندر سلطان راجہ کے نیچے ٹیم کمپرومائزڈ ہے۔ ہمارے اعتراضات اتنے واضح تھے کہ سب نے اتفاق کیا۔ نگراں حکومتیں آ تو گئی ہیں مگر سندھ میں ہم نگراں حکومت کے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سندھ سے متعلق کسی اعتراض پر غور نہیں کیا۔ انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، صرف اعلان باقی ہے۔ انتخابات کا جانبدارانہ ہونا بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فاروق ستار نے الزام لگایا کہ حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن میں بھی آ گیا ہے۔ حلقہ بندیوں میں اتنی ناانصافی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں گے؟ پیمند کاری کے ذریعے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر ملک میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس 4 روز جاری رہنے کے بعد خوشگوار یادوں کے ساتھ ادبی رونقیں بکھیر کر کراچی میں ختم ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ जारी रहने के बाद खुशगवार यादों के साथ अदबी रौनकें बिखेर कर कराची में ख़त्म हो गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़ायद मुकर्ररीन ने शिरकत की। तहजीब व सकाफ़त, फ़नून व लतीफ़ा और शेर व अदब की नशिस्तों का इनेकाद किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह, इफ्तिखार आरिफ, मुनव्वर सईद, सलीम साफ़ी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, नूरुल हुदा शाह, सरबत मोहिउद्दीन, गाजी सलाउद्दीन, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी, अब्बासीन यूसुफ़ज़ई, एजाज फारूकी, फ़ातिमा हसन, डॉक्टर जाफ़र अहमद और सैयद मजहर जमील ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। अदीबों की कहकशां बाज़ौक़ हाज़रीन, असरे हाज़िर के तकाज़ों पर मकालमा, सक़ाफ़ती तब्दीलियों का जायज़ा। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ 15 नशिस्तें हुई। 8 किताबों की रोनुमाई हुई। बुशरा अंसारी ने यासिर हुसैन के हमरा बीते हुए किस्से सुनाए। चारों दिन आर्ट्स काउंसिल के तमाम सेशंस में नौजवानों की बड़ी तादाद ने संजीदगी के साथ शिरकत की। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आखिरी रोज आवाम का जम्मे गफीर आर्ट्स काउंसिल में मौजूद था। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़ायद मुकर्ररीन ने शिरकत की। नावल निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने धीमे अंदाज से अक़ल पर दस्तक दी। फिक्रों के बादशाह अनवर मकसूद ने भारतीय शायर गुलजार पर फुलझड़ियाँ छोड़ी। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर भी मौज़ूए गुफ्तगू रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय मुसन्निफ़ जावेद सिद्दीकी की किताब उजाले का चर्चा रहा। अदीब व शौरा ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को ठंडी हवा का झोंका करार दिया है। मेले का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर हुआ। 4 रोज़ा अदबी सरगर्मियों में हाज़रीन इल्म के मोती समेट कर अपने साथ ले गए। कॉन्फ्रेंस में शरीक समीम राशिद का कहना था, इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं और होने चाहिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो आवाम के अंदर और इससे रिलेटेड शऊर पैदा होगा और हम और ज़्यादा पढ़ाई की तरफ राग़िब होंगे। सबा खान का कहना था कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे और होना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनको काफ़ी सीखने को मिला और हर थीम का कुरान के हवाले से भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, सिंधी भी है यहाँ पे, तो हर लैंग्वेज की किताबें यहाँ पे हैं और यहाँ पे मुशायरा हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।